پوری دنیا کو ہنسانے والا اور سائلنٹ موویز کا بےتاج بادشاہ، جس کی زندگی کئی نشیب و فراز سے گزری اور موت کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ چارلی چیپلن 1889 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا، لیکن لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والے چارلی چیپلن کی زندگی بچپن میں مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ چارلی کا باپ چارلز چیپلن 1890 تک برطانیہ کا کافی مشہور سٹیج آرٹسٹ تھا۔ یہ ایک کامک سنگر تھا، لیکن اس کو شراب پینے کی لت لگی ہوئی تھی اور اچھے خاصے پیسے کمانے کے باوجود چارلی چیپلن کا باپ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھ سکا۔ یہاں تک کہ جب چارلی 1 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اپنی فیملی کو خرچہ دینا بند کر دیا اور یوں چارلی کی زندگی غربت سے شروع ہوئی۔ چارلی جب 12 سال کا ہوا تو اس کے باپ کی شراب کی اسی عادت کی وجہ سے موت ہو گئی۔ چارلی کی ماں بھی ایک آرٹسٹ تھی اور اب چارلی اور اس کے بھائی سڈنی کا واحد سہارا ان کی ماں تھی، لیکن بہت جلد ہی ان کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی اور چارلی اور اس کا بھائی سڑک پر آ گئے۔ اس دوران چارلی چیپلن نے سروائیو کرنے کے لیے ہر طرح کی نوکری کی۔ اس نے اخبار بیچے، کھلونے بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کیا، اس نے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی کام کیا اور اسی طرح اس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہر طرح کے کام کیے۔ لیکن چارلی کے اندر دراصل ایک آرٹسٹ موجود تھا اور اس نے اپنی محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تھیٹرز میں بھی کام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے رول کر کے 1910 میں چارلی چیپلن کو ایک ڈرامہ کمپنی کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا اور یہیں سے اس کا کیریئر اوپر جانا شروع ہو گیا۔ ایک ڈرامہ جس کا نام A Night in an English Museum Hall تھا میں چارلی چیپلن کو امریکہ میں کافی مشہور کر دیا۔ صرف 2 سال کے بعد 1912 میں اس کو ایک فلم کی آفر ہو گئی۔ چارلی چیپلن کی پہلی فلم میں اس کو ایک ہفتے کے $150 ملتے تھے، لیکن اس فلم کی کامیابی نے چارلی چیپلن کی ڈیمانڈ بڑھا دی اور پھر ایک کے بعد ایک مووی نے چارلی چیپلن کو کامیڈی کی سائلنٹ موویز کا بادشاہ بنا دیا۔ دی وومن آف پیرس، دی گولڈ رش، دی سرکس، سٹی لائٹس اور اس جیسی کئی ماسٹر پیس موویز چارلی چیپلن کے کریڈٹ پر ہیں۔ چارلی چیپلن نے 4 کتابیں بھی لکھیں۔ یہ ایک میوزیشین تھا اور کئی انسٹرومنٹ بھی پلے کر لیتا تھا۔ چارلی نے 4 دفعہ شادی کی، اس کے 8 بچے تھے اور اس کی آخری بیوی کا نام اونا چیپلن تھا۔ 25 دسمبر 1977 کو کرسمس کے دن چارلی چیپلن کی سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر میں موت ہو گئی۔ اس کی عمر 88 سال تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر کے اس کو سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر کے پاس ہی دفنا دیا گیا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ چارلی چیپلن کی موت کے تقریباً 2 مہینے بعد 2 مارچ 1978 کو چارلی کی بیوی اونا کو سوئٹزرلینڈ کی لوکل پولیس کی طرف سے کال آئی۔ پولیس نے اونا چیپلن کو ایسی بات بتائی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس کے مطابق چارلی چیپلن کی لاش اس کی قبر سے غائب تھی۔ کسی نے چارلی چیپلن کی قبر کو کھود کر چارلی کی لاش چوری کر لی تھی۔ پوری دنیا اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئی۔ دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک چارلی چیپلن کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ پولیس نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لاش غائب ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد چارلی کی بیوی اونا کو ایک کال موصول ہوئی۔ یہ کال اغوا کاروں کی تھی۔ انہوں نے چارلی کی بیوی کو بتایا کہ لاش ان کے قبضے میں ہے اور انہوں نے چارلی چیپلن کی لاش کے بدلے $6 لاکھ مانگے۔ یہ آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس وقت تو یہ بے حد بھاری رقم تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک لاش کو اغوا کر کے اس کے بدلے تاوان مانگا جا رہا تھا۔ چارلی کی بیوی اونا نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اغوا کاروں نے اس کے چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی دی۔ اس دور میں موبائل فونز تو نہ ہونے کے برابر تھے،
تو فون زیادہ تر فون بوتھ سے ہی کیے جاتے تھے۔ پولیس نے آس پاس کے علاقوں کے تقریباً 200 فون بوتھس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ فون بوتھس کو ٹیپ کیا جاتا اور ان 200 فون بوتھس کے آس پاس سادہ لباس میں پولیس ہر وقت موجود رہتی۔ یہ مانیٹرنگ کام آ گئی۔ کچھ ہی عرصے کی محنت کے بعد پولیس نے 2 لوگوں کو چارلی چیپلن کی لاش چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں کا نام رومن بارڈرز اور گینز جوگینپ تھا۔ ان دونوں کا تعلق ایسٹرن یورپ سے تھا اور یہ دونوں مکینک تھے۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی، یعنی یہ ریفیوجی تھے۔ اس جرم کا ماسٹر مائنڈ رومن بارڈرز تھا۔ انہوں نے چارلی چیپلن کی لاش کو چوری کر کے اس کو چارلی کے گھر سے 1 میل دور کھیتوں میں دفن کر دیا تھا۔ پولیس نے دونوں کی موجودگی میں چارلی چیپلن کی لاش کو کھیتوں سے نکالا اور پھر اس کو واپس اس کی قبر میں دفنا دیا۔ اب کی بار چارلی کی قبر کو کنکریٹ سے پکا کیا گیا تاکہ اس کی لاش کو دوبارہ چوری نہ کیا جا سکے۔ مجرم اور ماسٹر مائنڈ رومن بارڈرز کو 4.5 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ دوسرے مجرم گینز جوگینپ کو 18 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے یہ جرم ایک اٹالین اخبار میں شائع ہونے والی ایک کہانی کو پڑھ کر کیا تھا۔ ان لوگوں نے پکڑے جانے کے بعد چارلی کی فیملی سے معافی مانگی اور چارلی کی بیوی اونا نے ان کی معافی قبول کر کے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ حیرت انگیز واقعہ پوری دنیا کو حیران ضرور کر گیا۔ چارلی چیپلن کی قبر آج بھی سوئٹزرلینڈ میں ہی موجود ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں۔